جی مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے آپ کے اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے درمیان، یہ پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا ہی صرف معاملہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے؟ نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے. تو پارٹی کی جو ہے وہ جو باتیں تھیں وہ تو میں نے پریس کانفرنس میں بتا دی ساری. ہمارے یہاں مشاورت نہیں ہوتی، میٹنگ نہیں ہوتی، لیکن اینی وے پارٹی ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا، ٹی وی دیکھ کر کے پارٹی کے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کا ٹائم ہو گیا ہے اور کوئی 1.5 سال سے اس سے ٹائم مانگا جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں. جب چوتھی دفعہ ایکسٹینشن کے لیے درخواست کی تو الیکشن کمیشن نے وہاں پر بہت سرزنش کی اور ٹی وی پہ پھر خبریں چلی، رپورٹرز نے رپورٹ کی کہ بہت جو ہے وہاں پر ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ بھائی جو ہے آپ کیا جواز پیش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے جمع کرائیں اور فلاں تاریخ کو جو ہے اس کو حتمی فیصلہ کریں. اس سے ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا. تو پھر ڈیفینیٹلی ہم لوگ سینٹرل کیبنٹ کے لوگ ہیں، 9 لوگ ہیں ٹوٹل سینٹرل کیبنٹ کے. اب ہم سے ہی نہیں پوچھ رہے، ہم سے ہی بات نہیں کر رہے. تو یقیناً پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ ہمارے ایک M&A کی تصویر چلی اور ان کی جو ہے وہ ان کی خبر چلی کہ جو پنکی پکڑی گئی ہیں، جو ڈرگ سیلرز جو ہیں ان سے جو ہے وہ ڈرگ لینے والوں میں جو لسٹ میں نام ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے وہ فرنٹ مین ہیں، وہ ان کے رائٹ ہینڈ آدمی ہیں، ان کے ساتھ یہاں پر منسٹری میں بیٹھتے ہیں. وہ M&A ہیں ہمارے. کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے. کشمیر میں الیکشن ہو گئے، بولتے رہ گئے بھئی یہ میٹنگ کریں کس کو ٹکٹ دینا ہے، پتہ چلا ایک دن ٹکٹ بٹ بھی گئے. تو یہ اس طرح کا سارا بیہیویئر ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اب یہ ہمیں 2 سال ہو گئے ساری چیزوں کو برداشت کرتے کرتے. اور ہم نے تو اتنی بڑی قربانی اس لیے نہیں دی نا، اتنی بڑی ہم نے جہاد کی. الطاف حسین صاحب کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ تو اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ میری الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو مجھے وزیر بننا تھا، وزیر تو الطاف حسین صاحب نے ہمیں بنا رکھا تھا. پارٹی کے عہدے تو ہمیں دے رکھے تھے. اس وقت کی رابطہ کمیٹی میں ہم تھے، یعنی اس کا ڈپٹی کنوینر تھے. آج کی ان کی چیئرمین شپ سے بھی بہت بڑا عہدہ تھا وہ. تو عہدے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو ایک کوز کے لیے اتنی ساری جو ہے وہ دشمنیاں لی ہیں، ہم نے جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے، ہم جدوجہد کیے. وہ کوز اگر جو ہے کمپرومائز ہو رہا ہے اور پھر کس سے میرا بھائی جو لیڈر ہوتا ہے، جو میرا لیڈر ہے، اس کو میری قوم کا مقدمہ لڑنا ہے. اگر وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ ایکسٹینشن پہ ہے. پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی چیئرمین جو ہے وہ جا کر اپنی الیکشن کے لیے ایکسٹینشن لے رہا ہو. آپ نے سنا ہے کبھی پارٹی میں تو چیئرمینس کی اتنی ریٹ ہوتی ہے کہ اس کے الیکشن ہوتی ہی نہیں، تو کاغذوں پہ الیکشن ہوتے ہیں. یہ ریٹ ہوتی ہے پارٹی میں لیڈروں کی. ادروائز تو MP MNAs جا کر ایکسٹینشن لیتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا پارٹی لیڈر ہوگا کوئی کہ جو اپنی مدت کے لیے جا کر ایکسٹینشن لے رہا ہے. تو ایسی لیڈرشپ یا اس لیول کی لیڈرشپ میری قوم کا، میرے کارکنوں کا، میرے شہر کا، میرے ملک کا مقدمہ کیسے لڑیں گے؟ کس سے لڑیں گے؟ کون سیریس لے گا؟ تو ایکسٹینشن والا چیئرمین جو ہے وہ کیسے چل سکتا ہے پارٹی کا؟ اور ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہیں ہے سمجھے. آپ کا سوال یہ بڑا ویلڈ ہے، لیکن دوسری طرف اگر خالد مقبول صدیقی کو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پارٹی کے اختلافات ہی برداشت نہیں کر سکتا اس سے اتحاد ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ کا کوئی اتحاد تو نہیں ہوا تھا، آپ کا تو باقاعدہ مرجر ہوا تھا. لیکن اب کیا معاملات اس نہج تک پہنچ گئے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد ہی نہیں چل سکتا اگر اختلافات برداشت نہیں کر سکتے آپ پارٹی کے؟ تو جس طرح آپ نے مجھے بٹھایا ہے نا، تو میں تو خالد مقبول کا نام لے کر بات کر رہا ہوں، چیئرمین کا. ان کو بٹھا کر پوچھیں مصطفیٰ کمال کا نام لے کر بات کریں. اور جو وہ یہ مصروں میں اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جو وہ پتہ نہیں میں کیا الفاظ ادا کروں ابھی. تو بولا اس طرح ادھر ادھر وہ نہ کریں، سیدھی بات کریں جو انسانوں کو، عام آدمی کو سمجھ میں آئے. خود ہی بولتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں. تو اگر جب وہ میرا نام لے کر بات کریں نا تو پھر مجھے بلائیے گا جواب دینے کے لیے. تو ابھی تو جو ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی، ان کو خود سمجھ میں پتہ نہیں بھی آئی نہیں آئی ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ کوئی اب یہ MQM ہماری ہے، ہم کوئی PTI سے نہیں آئے. یہ سارے جتنے لوگ ملا کر قربانیاں MQM کی جو ہے نا پہلے ہی اور بعد میں، وہ ہماری ایک طرف رکھیں اور سب کی قربانیاں ایک طرف رکھیں. ہماری قربانیاں کاوشیں جو ہے وہ ان سے سب سے زیادہ ہیں. اور ہم جس MQM کو چھوڑ کر گئے تھے نا، اس MQM میں اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں، یہ ہمارے کمروں میں نہیں داخل ہو سکتے تھے ہم سے پوچھے بغیر. تو ابھی یہ کوئی چانس سے اترے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پارٹی سکھائیں گے؟ کوئی بھی ہمیں پارٹی سکھائے گا نہیں بھائی. ہم نے ببانگ دہل بغاوت کی ہے الطاف حسین سے اس قوم کے لیے، اس کوس کے لیے. جبھی تو آج میری قوم کو ریلیف ہے کہ آج جرائم کا جو ہے وہ آج کسی بھی غلط کام کی تہمت میرے نوجوانوں پہ، میرے شہر کے نوجوانوں پہ، اردو کمیونٹی والوں پہ جو ہے وہ موجودوں پہ نہیں لگا، کیونکہ ہم نے ڈیٹیچ کیا الطاف حسین صاحب کو اپنی قوم سے.
تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کے لیے بات کی اور کیا بات کی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ والی بات. تو اگر وہ میرا نام لے کر بات کریں جس طرح میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے بلا لیجئے گا. بالکل ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, کیا اس معاملے میں کہیں نہ کہیں اختلاف کی وجہ کامران ٹسوری صاحب بھی ہیں؟ کیونکہ فاروق ستار صاحب سے میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا این ایف سی ہوتا ہے نہیں ہو, 28ویں ترمیم ہوتی ہے نہیں ہو, ہماری ریڈ لائن ہے کہ کامران ٹسوری کو دوبارہ گورنر بنایا جائے. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا یہ آپ کی ذاتی ہے یا پارٹی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پارٹی کی ہے. کیا واقعی کیا معاملہ کامران ٹسوری کی واپسی کا بھی ہے؟ دیکھیے میں پارٹی کا آج تو لیگل یا انلیگل جو بھی ہمارے چیئرمین ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, میں ان کی سینٹرل کیبنٹ کا ممبر ہوں. پروٹوکول میں ان سے پہلے میری باری آتی ہے اور میں اس کے بعد جہاں بھی بیٹھنا ہو, سیٹ لگی ہو, تقریر کرنی ہو, یہ پارٹی کا پروٹوکول ہے, پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. میں پارٹی کا 9 لوگ ہیں اس کے اندر, تو کوئی بھی اگر بات ہوگی تو وہ پارٹی میں ڈسکشن ہوگی. خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج تک کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے کوئی بات پارٹی میں تو ڈسکس نہیں کی ہے. جب میں نے فاروق ستار بھائی کا یہ سارے انٹرویوز سنے اور میرے کانوں میں مجھ سے بھی لوگ پوچھنے لگے جس طرح ابھی آپ پوچھ رہی ہیں, تو میں نے انیس قائم خانی صاحب کو کہا, کیونکہ ہم کہ بھائی یہ تو میٹنگ تو ہوتی نہیں ہے, بات تو ہوتی نہیں, تو میں نے انیس قائم خانی صاحب کو کہا کہ امین الحق صاحب کو فون کر کے جو ہے وہ پوچھئے کہ وہ خالد مقبول صاحب سے پوچھیں کہ بھائی یہ فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ کامران ٹسوری بھائی ہماری جو ہے ریڈ لائن ہے, تو اگر پارٹی کی پالیسی ہے تو ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی کہیں گے وہ ریڈ لائن ہے. میں بھی اگلے دن سے کہوں گا کہ ہاں کامران ٹسوری ہمارے ریڈ لائن ہے. تو ہمیں تو نہیں بتایا انہوں نے کہ کامران ٹسوری ہمارے ریڈ لائن ہے. تو ہمیں تو جو ہے وہ جب پارٹی کہے گی کہ بھائی ہماری ریڈ لائن ہے ہم بھی بولنا شروع کر دیں گے. تو وہ نہیں ایسی, اصل میں بڑے یہی تو سارا مسئلہ ہے, ہر کسی کو اس کے حساب سے اس کو جھوٹ بولا ہوا ہے, اس کو چورن دے رکھا ہے. ہر کسی ہر طرف جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کے ہیں, اور 2 الگ الگ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان 2 الگ الگ لوگوں کے ساتھ. بھائی یہ چالاکی, ہوشیاری, جھوٹ, منافقت ایک ٹائم پہ آپ کے منہ پر آ جاتی ہے نا, گھوم پھر کر آ گئی یہ ساری چیزیں. اس طرح تھوڑی پارٹی چلتی ہے. تو آپ جو سوال کہہ رہی ہیں ہمیں پارٹی نے نہیں بتایا, ہمیں بھائی آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے سنا ہے کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کامران ٹسوری ہماری جو ہے وہ, اب ہمیں خامخواہ میں جو ہے وہ, سوری میں نے فاروق ستار صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فاروق بھائی تو یہ والی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی سربراہ ہے نا, ان کو یہ بات کرنی چاہیے نا, ان کو یہ بات کرنی چاہیے, وہ یہ بات کریں, ہمیں بولیں, ہم بھی یہ والی بات کریں گے, ہم بھی پارٹی پالیسی ٹو کریں گے. تو یہ بڑا اس کا مذاق بنا لیا ہے, سارے اپنے کنڈکٹ سے سب کا مذاق بنا لیا ہے. الیکشن آگے ہیں, لوکل گورنمنٹ ہے, اتنے مسائل ہیں شہر کے, ہم کیسے لوگوں کے جو ہے وہ حقوق دلائیں گے؟ ایک طرف پنکی کی خبر چل رہی ہے, ایم این اے کی خبر چل رہی ہے, کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے, عجیب جو ہے وہ خرافات ہیں. وہ الیکشن پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں, ان کا ایک ذمہ دار جو ہے وہ وائس میسج کر رہا ہے کہ جو کارکنان جو ووٹ ڈالیں گے پارٹی میں وہ اپنی فیملیز کا نام بھی شامل کر لیں. یار بھائی ہمیں الیکشن کمیشن سے پتہ چلی یہ بات کہ پارٹی میں الیکشن ہونے والے ہیں, میری پارٹی کا اپنا آدمی نہیں بتا رہا ہمیں. الیکشن کمیشن نے جب اخبار میں ٹی وی والوں نے جب چلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا پارٹی میں الیکشن ہونے والے ہیں. اچھا سر, آپ کا جو یہ موقف ہے اور جائز موقف ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشن ہونی چاہیے, پارٹی کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن آپ کے اس موقف کو کتنے لوگ آپ کی پارٹی کے اندر سپورٹ کرتے ہیں؟ پارٹی کی انٹرنل سپورٹ آپ کو میجورٹی کے ساتھ حاصل ہے؟ دیکھیے یہ تو یہ میرا موقف نہیں ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, یہ پارٹی کا آئین کہہ رہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی آئین میں 4 سال لکھے ہوئے ہیں, آپ کے 4 سال پورے ہو گئے الیکشن کراؤ, ورنہ آپ کی پارٹی کی ممبرس پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کریں گے. آپ امیجن کریں کتنی خطرناک بات ہے, اگر پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کر دی تو یہ ایم پی ایم این اے سارے فارغ ہو جائیں گے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, میری ڈیمانڈ نہیں, الیکشن کمیشن اور اس پہ اور ابھی نہیں 1.5 سالوں سے کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن. ایک ایکسٹینشن لی ہے, دوسری ایکسٹینشن لی ہے, تیسری ایکسٹینشن, جب چوتھی ایکسٹینشن کی بات آئی ہے, تیسری چوتھی, جب جا کر وہ میڈیا میں خبر چھپنا شروع ہوئی, ہمیں نہیں پتا ہے اس والی بات کا, ہم تو پارٹی میں ہیں, ہمیں نہیں پتا اس والی بات کا. اپنے ایک آدمی کے ذریعے جواب جمع کرا رہے ہیں. تو آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کیا ہمارے پاس میجورٹی ہے؟ بھائی اگر ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہوتی نادیہ بی بی تو الیکشن کرا لیتے نا, ایکسٹینشن لیتا کوئی. اگر کسی کو اپنے الیکشن اگر اپنی پاور کا, اپنی بھرپور جو ہے وہ حمایت کا احساس ہوتا یا اس کو کانفیڈنس ہوتا, اور اگر ہماری کوئی جو ہے وہ سننے والا نہیں ہوتا تو الیکشن کرا لیتے فوراً, کوئی ایکسٹینشن لیتا. پھر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں. بالکل آپ ٹھیک ہے. اب مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو بلدیہ فیکٹری والا جو ڈیسیجن آیا
اور اس کو آپ نے بڑا ویلکم بھی کیا، دیر آئے درست آئے، لیکن اس میں ایک حماد صدیقی کا نام بھی آتا تھا. حماد صدیقی کہاں ہے سر؟ میرے پاس نہیں ہے، جب آئیں گے تو ان سے پوچھے گا وہ کہاں رہیں، کس جگہ رہیں. حماد صدیقی جو ہے وہ مجھے آج تو نہیں پتہ کم سے کم، اور جب پتہ ہوگا تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب پارٹی کے معاملات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے یا بڑے گروپ کے کہنے پہ، پارٹی کے اصرار پہ کراتے ہیں خالد مقبول صاحب، تو آپ بھی اگلے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے؟ بھائی کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ پارٹی میں کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ صبح دوپہر شام کام کر رہے ہیں. کوئی پارٹی سے چلا رہا ہوتا تو جو ہے اور کوئی خواہش کا ظاہر کرتا، وہ ہوشیاری چالاکی نہیں کرتا تو الیکشن کسی کو چیئرمین بنا لیتے. چل ہی نہیں رہی پارٹی، کیوں نہیں لڑیں گے الیکشن؟ کو الطاف حسین ہے کوئی یہاں پہ، یا کوئی عمران خان ہے، یا کوئی جو ہے وہ نواز شریف ہے، یا کوئی زرداری صاحب ہے، الیکشن نہیں لڑیں گے؟ ابھی جمہوریت ہے یہاں پہ بھائی، اور کسی کا سب اپنے اپنے جو ہے وہ کردار کو، اپنی کارکردگی کو پلڑے میں ڈالیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ مصطفیٰ کمال کا ہی پلڑا بھاری ہوگا تو بالکل لڑیں گے جی الیکشن. اگر یہی تو خطرہ ہے، ورنہ الیکشن کرا چکے ہوتے نا. آپ کے سوالات کے جواب آپ کو حالات اور واقعات میں نظر نہیں آتے. اچھا، آخری سوال الیکشن کرا چکے ہوتے نا، مصطفیٰ کمال کا خطرہ نہیں ہوتا تو. جی بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کا کم بیک ہوا تھا 2016 میں تو آپ نے خالد مقبول صدیقی پہ بڑے اس کے بعد سنگین الزامات لگائے تھے کہ وہ بھارت چلے گئے تھے، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئے. تو وہ الزامات کو آپ واپس لیتے ہیں یا ان الزامات پہ آپ ابھی بھی قائم ہیں؟ میں ابھی خاموش ہوں ان ساری باتوں کے اوپر. ہم نے تو آگے بڑھنے، آگے چلنے کی جو ہے وہ کے لیے قوم کی خاطر اپنی پارٹی بند کر کے لا کر ان کے پیچھے لگ کر کارکن بن کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے. 3 سالوں سے صبر کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہم قوم کو سفر کرا کے جو ہے وہ ایک گاڑی میں لے کر قوم کو بیڑا پار کرانا ہے. پتہ چلا جو ڈرائیور ہے نا وہ چابی جیب میں ڈال کر جو ہے وہ گاڑی سے باہر اترا ہوا، گاڑی نہیں چلی. ہم سب قوم ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی ڈرائیور صاحب آئیں گے، سپہ سالار گاڑی چلائیں گے تو ہم منزل پہ پہنچیں گے. وہ گاڑی نہیں چلا رہے. تو اب یہ کسی کے دماغ میں خناس ہے نا کہ وہ گاڑی چلائیں گے تو گاڑی چلے گی قوم کی. تو یہ خناس جو ہے وہ میں اتار دینا چاہتا ہوں. قوم کسی کی محتاج نہیں ہے. ہم سب لوگوں نے اتنا ٹائم گزارا ہے کہ صحیح اور اچھا، اپنا اچھا اور برا سمجھتے ہیں، صحیح اور غلط جانتے ہیں، اور بغیر عہدوں کے اور بغیر چیزوں کے اپنے کردار سے سب کچھ چلائیں گے اور چلا رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم ہماری ہے، یہ مرکز ہمارا ہے، یہ کارکنان ہمارے ہیں، اور جو آج جن کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو کل سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے بہت صبر کیا کہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اس میں رہیں. اور ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے تو پوائنٹ ابھی میں بول ہی نہیں رہا ہوں. ابھی تو میں نے صرف وہ نیریٹ کیا ہے جو ٹی وی پہ چلا ہے. پنکی کی خبر، صادق افتخار کی خبر میں نہیں بول رہا ہوں، ٹی وی ڈبے چلا چکا ہے. تو ابھی لوگوں کو بری لگتی ہے بات. اچھا بھائی جب میں بول رہا ہوں تو بری لگ رہی ہے. وہ ٹی وی دکھا رہا ہے کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ایم این اے جو ہے وہ ہیروئن کا جو ہے وہ عادی تھا، چرس کا عادی تھا، آئس کا عادی تھا، اور وہ صرف لیتا نہیں تھا بیچتا بھی تھا. اور میں تو صرف اسی تک کی بات کر رہا ہوں، آگے کی بات نہیں کر رہا. میں جانا نہیں چاہتا اس طرف. اور ایک خرافات ہے، مطلب ایک باتیں عجیب اللہ ماں. اور کیا کیا آپ نے؟ تو میں نہیں چاہتا تھا، لیکن جو ہے وہ بس آ گئی ہے یہاں تک بات کو. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا سارا. جیسے پہلے چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.